غریب کی بیٹی کا جہیز اور امیر کی شادیوں کا تماشا، یہ ایک ایسا زخم ہے جو ہمارے معاشرے کے جسم پر ناسور بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے مگر کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ایک طرف غریب کی بیٹی ہے جس کے والدین اپنی عزت بچانے کے لیے فرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اپنی زمینیں بیچتے ہیں، اپنے گھر گروی رکھتے ہیں اور اپنے زندگی بھر کی کمائی جہیز کے نام پر لوٹا دیتے ہیں۔ دوسری طرف امیر کی شادیوں کی وہ رنگین تماشے ہیں جن میں کروڑوں روپے ایک دن کے لیے ایسے لٹائے جاتے ہیں جیسے پیسے کی بارش ہو رہی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا معاشرتی معیار ہے جس میں ایک طرف بیٹی کے لیے گھر کے برتن پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف روشنیوں اور ہال کے کرائے پر کروڑوں خرچ کر دیے جاتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اس وقت دو دھڑوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طرف غریب طبقہ ہے جس کے خواب بھی غربت کے سائے میں دفن ہو جاتے ہیں، جہاں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی والدین کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے فکر اتر آتی ہے، جہاں باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں کہ اس بیٹی کے جہیز کے لیے کیا کیا جائے گا، کیسے قرض لیا جائے گا، کیسے اپنی عزت بیچی جائے گی۔ دوسری طرف وہ امیر طبقہ جس کی بیٹی کی شادی ایک کاروبار شو کرواتی ہے، جہاں ڈانس شوز، گانے، ہال، ڈیکوریشنز، ڈیزائنر کپڑے، لاکھوں کے زیورات اور کروڑوں کی فضول خرچیاں معاشرتی وقار کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ تضاد، یہ ناانصافی، یہ طبقاتی فرق ہمارے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ ایک غریب ماں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے زندگی کے سالوں کو تندور کے پاس گزار دیتی ہے۔ وہ کپڑے سیتی ہے، مزدوری کرتی ہے، جھوٹے وعدے کرتی ہے، بس بیٹی کا جہیز بنا لے گی۔ وہ ماں اپنے بیٹے کے علاج کے پیسے بچا لیتی ہے تاکہ بیٹی کے جہیز کے برتن خرید سکے۔ وہ باپ جو دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو دکاندار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے، بھائی کچھ پیسے ادھار دے دو، بیٹی کی شادی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو روز ہمارے آس پاس ہو رہی ہے، مگر ہم سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں امیر کی شادیوں کی تصویریں تو نظر آتی ہیں مگر غریب کی بیٹی کی آنکھوں کے آنسو نہیں دکھائی دیتے۔ امیر کی شادیوں کا یہ حال ہے کہ وہاں ہر دن ایک تقریب ہوتی ہے، مہندی الگ، ڈھولک الگ، مائیوں الگ، ڈانس پارٹی الگ، اور پھر اصلی شادی اور ولیمہ الگ الگ کھانے ایک ایک پلیٹ میں سینکڑوں لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ڈیکوریشن ایسی کہ غریب کا پورا محلہ بجلی کی روشنیوں سے کئی سال تک روشن ہو سکتا ہے۔ زیورات اور کپڑوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں جیسے پیسے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ شادی جس پر 50 لاکھ روپے لگتے ہیں، اس کے کھانے کا فیصلہ غریب کے لیے خواب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ایک طرف روٹی کے ایک نوالے کے لیے بچے روئیں اور دوسری طرف امیر کی میز پر کھانے ضائع ہو رہے ہوں۔ یہ سوچنا ہوگا یہ جہیز اور شادیوں کا تماشا ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک بیٹی کو صرف اس لیے گھر بیٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کے والدین جہیز نہیں دے سکتے؟ کتنی بیٹیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی صرف اس لیے ان کے پاس فریج، ٹی وی، گاڑی یا لاکھوں کے برتن نہیں ہیں؟ کتنے رشتے صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جہیز کم ہے؟ کیا عورت صرف جہیز کے ساتھ ہی عزت رکھتی ہے؟ کیا عورت کی پہچان صرف فریج، بیڈ اور کارپیٹ ہیں؟ کیا عورت کی عزت زیورات کے تولنے پر تولی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر اس شخص کے سامنے رکھے جانے چاہیے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کی زندگی جہیز کے ظالمانہ نظام کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ کتنی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے والدین پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ لڑکیاں اپنے ہی گھر میں ظلم سہتی ہیں کیونکہ ان کے جہیز میں کمی تھی۔ کتنے شوہر بیویوں کو طعنے دیتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں کیا دیا۔ کتنی ماؤں کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں سسک سسک کر زندگی گزارتی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف امیر کی بیٹی کا حال ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی لاکھوں کے زیورات اور تحفے لے کر جاتی ہے۔ اس کا شوہر اسے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تمہارے باپ نے کیا دیا۔ یہ معاشرہ دوگلا کیوں ہے؟ غریب کی بیٹی کے لیے معیار الگ کیوں ہے؟ امیر کی بیٹی کے لیے الگ؟ امیر کی شادی ایک ایونٹ کیوں ہے اور غریب کی بیٹی کی شادی ایک مسئلہ کیوں؟ جہیز کو عزت کیوں بتایا گیا؟ شادی کو ایک کاروبار شو کیوں بتا دیا گیا؟ اسلام نے کہاں لکھا ہے کہ جہیز دو؟ کہاں کہا ہے کہ شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرو؟
ہمارے نبی نے سادی زندگی کو پسند فرمایا، نکاح کو آسان کرنے کے لیے تلقین کی، فضول خرچیوں کو شیطان کا عمل کہا۔ پھر ہم کس دین پر چل رہے ہیں، کس روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے شادی کو دکھاوا، مقابلہ اور پیسے کی دوڑ کیوں بنا دیا؟ یہ وقت ہے ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں، جہیز ایک لعنت ہے، یہ معاشرتی ناسور ہے، یہ ہماری بیٹیوں کے خوابوں کا قاتل ہے، اور امیر کی شادیوں کا تماشا غریب کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہ معاشرتی ناانصافی جس نے طبقاتی فرق کا مزید گہرا کر دیا۔ جب تک ہم یہ رسمیں نہیں ختم کریں گے، تب تک یہ ہماری بیٹیاں سکون سے نہیں جی سکیں گی، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے گا۔ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں جہیز کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، ہمیں شادیوں کے فضول اخراجات کو ختم کرنا ہوگا، نکاح کو آسان بنانا ہوگا تاکہ غریب کی بیٹی بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ معاشرہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، جب تک ہم امیر کے تماشے کو عزت سمجھتے رہیں گے اور غریب کی بیٹی کو جہیز کے بوجھ تلے دفن کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ ہماری اصل عزت، اصل وقار، اصل دینداری اس میں ہے کہ ہم شادی کو آسان کریں، جہیز کو رد کریں اور بیٹی کو بیٹی سمجھیں، بوجھ نہیں، ورنہ یہ قوم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے آنسوں پر بنی دولت کے محل میں دفن رہے گی۔